السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ایک عنوان میں نے بنایا ہے جو غلط فہمی ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے حاضر ہوں۔ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی ہے اسپیشل ٹائم میں جو اسپیشل بزرگوں کے تعلق سے فاتحہ کے وقت ہوتے ہیں، جیسے 11ویں شریف میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اصالِ ثواب کے لیے 11ویں کی نیاز، یا پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فاتحہ خوانی، یا دوسرے مواقع یا شب برات میں حلووں کا پکنا، ان چیزوں کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں۔ دیکھیے، غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی ہے ان چیزوں کو اتنا ضروری سمجھ لینا کہ ان کی وجہ سے قرض تک لے لینا۔ بہت سے لوگوں کو نیاز کے اندر دیکھا گیا کہ انہوں نے جب اور اطراف میں دیکھا کہ نیاز ہو رہی ہے تو انہوں نے قرض لیا اور پھر نیاز کروائی۔ اسی طریقے کی اصالِ ثواب کی محفل میں بھی 10واں یا 20واں یا 40واں، اس میں بھی انہوں نے قرض لیا اور یہ محافل سجوائیں، اس میں دیغیں بنائیں، آس پڑوس کے لوگوں کو کھلایا۔ یا پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو اس میں انہوں نے کنڈوں کے لیے اتنی محنت کی کہ ایک بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے، اس کے لیے چاہے قرض لینا پڑے۔ اور اس کے علاوہ پھر شب برات کے حلوے کے تعلق سے پھر وہی کہ سب جگہ حلوہ بنے اور ہمارے گھر نہ بنے تو اس کے لیے ہم قرض لے لیں۔ پہلے تو میں ایک جملے کے اندر اس کا سولیوشن دے دوں۔ دیکھیے، حج جو ہے، حج یہ فرض ہے، لیکن قرض لے کر حج آپ کے اوپر کرنا، قرض لے کر آپ کے اوپر کرنا حج بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ حج اور لوگوں نے تو کر لیا، لاؤ میں بھی کروں، چاہے پھر قرض لے کر کروں، تو قرض لے کر کریں گے تو یہ آپ کی جان پر آپ نے ظلم کیا، تو وہ تک آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے اگر آپ قرض لینا آپ کو پڑتا ہے۔ تو جو فرض چیز ہے حج، وہ اگر آپ کے اوپر قرض لے کر ضروری نہیں ہے تو آپ مجھے خود بتائیے میرے بھائی کہ آپ کے اوپر نیاز کا کرنا یا حلوے کا بنانا، شب برات میں فاتحہ کا ایک بڑے پیمانے پر انتظام کرنا کیسے ضروری ہوگا قرض لے کر؟ تو یہ قرض لے کر بالکل بھی ضروری نہیں، بلکہ فاتحہ خوانی کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ سامنے کچھ رکھا ہوا ہو، ایک لمبی چوڑی دیگ بنی ہوئی ہو، بڑا ایک پتیلا حلوے کا بنا ہوا ہو، یا دیگر ایک لمبی چوڑا دسترخوان سجا ہوا ہو، بلکہ کچھ بھی نہ ہو سامنے، صرف پانی میسر ہو، تو آپ اس پر فاتحہ کریے، اس پر فاتحہ کریے، اللہ تبارک و تعالی وہ قبول فرمائے گا۔ آپ اصالِ ثواب کی غرض سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریے، سورہ اخلاص کی تلاوت کریے، وہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا، بالکل بھی ضروری نہیں، اور ثواب بھی آپ کو برابر کا ملے گا۔ ہاں، اگر آپ کو اللہ نے حیثیت سے نوازا ہے تو آپ یقیناً زمانے کو کھلائیے، آپ ان کو بھی کھلائیے جو اہل ثروت ہیں، اور ان کو بھی کھلائیے جو ضرورت مند ہیں۔ لیکن دراصل کچھ لوگوں کو چھوڑ کر معاشرے میں، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، ایک چیز اور ہے اس پر میں بات کرنا چاہتا تھا کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر معاشرے میں باقی اور لوگوں کا رویہ جو اہل حیثیت ہیں، وہ جب نیازیں کریں یا پھر دوسری کوئی محفلیں سجائیں تو وہ زمانے کے سارے امیروں کو، سارے اہل مال کو بلاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، حالانکہ وہ پہلا حق غربا کا اور مساکین کا ہے۔ تو آپ پہلے ان کو بلائیے، ان کو کھلائیے، کیونکہ وہ ان کا حق ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کو نیاز کا، جن بزرگ کے تعلق سے آپ نے اصالِ ثواب کیا، اس کا بھی آپ کو فائدہ نہیں ملا، اور دراصل جس وجہ سے ہوا وہ وجہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو ثواب نہیں ملا کہ آپ نے غربا کا حق تھا لیکن اہل مال کو کھلا دیا، مساکین کا حق تھا لیکن اہل ثروت کو کھلا دیا۔ الغرض میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو قرض لینا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کی جیسی حیثیت ہو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نمازوں کی پابندی کریے، اس میں اپنے مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کریے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی فاتحہ خوانی کروانا چاہتے ہیں تو آپ ایک پانی کا گلاس رکھ کر فاتحہ خوانی کیجیے، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اور اگر کچھ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی حیثیت کے موافق رکھیے اور فاتحہ خوانی کیجیے، اور وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیجیے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ بس یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ہم ان ساری چیزوں کے لیے جو قرضوں کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم دے،
اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔